بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عقیدہ حیات مسیح، جس کو ہم کہتے ہیں رفع عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس موضوع پر کچھ آپ کے سامنے بحث کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قادیانی جماعت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے ان کے ٹیلی ویژن کے ذریعے، ان کے ویب سائٹ کے ذریعے، ان کے لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ، ان کے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، ان کے انٹرنیٹ کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہے۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانا قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ لاہوری ہو یا چناب نگر کے قادیانی، قادیان کے قادیانی، دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، آسمان پر نہیں گئے۔ اب میں آپ کے سامنے اسلامی عقیدہ بتاتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، جو بن باپ پیدا ہوئے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بلو، پھونک مارا اور حمل ٹھہر گیا حضرت مریم کو۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، تو گویا وہ بن باپ پیدا ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی قرآن کریم میں احادیث میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، تو کہیں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، کہیں تو مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور کہیں ابن مریم، اس طرح ذکر فرمایا، یعنی کوئی باپ نہیں تھا ان کا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمان پر زندہ جسم سمیت موجود ہے۔ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ حیات و رفع و نزول مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین سے لے کر اب تک گویا نسلاً بعد نسلن مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، قرآن کریم اور احادیث سے منسوخ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتب حدیث میں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں،
نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باب کے عنوان سے مستقل باب قائم کیے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو شخص حیات مسیح، رفع مسیح، نزول مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا منکر ہے، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ موجودہ دور میں، یہ ابھی چند سال ہوئے، یا ابھی پچھلی صدی کی بات میں کرتا ہوں، موجودہ دور میں سر سید نے حیات مسیح کا انکار کیا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار کیا، چونکہ اس کو بننا تھا، مسیح خود بننا تھا، اس لیے سر سید کی پیروی کرتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز جو منکر حدیث ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفع و نزول کا انکار کرتا ہے، چونکہ وہ حدیث کا منکر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 40 حدیث، صحیح حدیث پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان پر جانا اور واپس آنا، نزول ہونا جسم سمیت، وہ آئیں گے، اس پر میں 40 حدیثیں صحیح پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی جو یہ کہتا ہے اب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ قادیانی جماعت کہتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، آپ حیران ہوں گے کہ اپنی عمر کے 52 سال، وہ ملہم بھی تھا، اور 12 سال، جب ملہم بننے کے 12 سال بعد تک حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پہلی کتاب تصنیف کی ہے، براہین احمدیہ، جس کے 4 حصے ہیں، 1880 اور 1884 تک، یہ چاروں حصے جو آج کل روحانی خزائن، جس کو ہم کہتے ہیں شیطانی خزائن، یہ 4 حصے ایک جلد میں ہیں اس وقت، براہین احمدیہ۔ یاد رکھیے کہ 1884 سے لے کر 84 تک، 1880 سے لے کر 1884 تک یہ 4 حصے شائع ہوئے۔ اس کتاب میں، براہین احمدیہ میں، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کے حوالے سے۔ میں اس وقت وہ قرآنی آیات نہیں پڑھتا ہوں، چونکہ یہ مختصر وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یہ کتاب میری مرتب کردہ ہے، حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا ثبوت، قرآن مجید، احادیث، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں۔ اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔